السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کلاس، اس کا حصہ غزل ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلی غزل خواجہ میر درد، اس کا شعر نمبر 5، اس کی ہم آج تشریح کریں گے۔ ہم کسی راہ سے واقف نہیں، جوں نور نظر رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ راہ، راستہ، نور نظر آنکھوں کی روشنی، اور واقف کہتے ہیں جاننے والا۔ خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر ہیں۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ خدا کی توفیق اور رہنمائی کے بغیر انسان اس کائنات میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس شعر میں شاعر نے فلسفہ جبر کو پیش کیا۔ فلسفہ جبر صوفیاء کرام کا فلسفہ ہے، جس کے مطابق انسان مجبور محض ہے، یعنی کہ انسان کچھ نہیں اپنی مرضی سے کر سکتا۔ اس کائنات میں اس کی حیثیت ایک آقا کے بندے کی سی ہے۔ اس کی اپنی نہ کوئی مرضی ہے، نہ ہی یہ اپنی مرضی اور مطابقت سے کچھ اس کائنات میں کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں حالات اور واقعات پر قابو پانے اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی طاقت ہے۔ یعنی فلسفہ جبر کے مطابق انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ محض مجبور ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا۔ انسان کا وجود آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو۔ شاعر کے نزدیک ہم اللہ کی اجازت اور منشا کے بغیر ایک لفظ بھی اپنے منہ سے ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ایک قدم بڑھا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے سورۃ آل عمران میں، اس کے مطابق کہ بلا شبہ دنیا میں رہنمائی صرف خدا کی ہے۔ یعنی انسان کا علم ناقص اور نامکمل ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری رہنمائی خدا تعالیٰ کے لیے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ ہدایت اور رہنمائی خدا نے اپنے برگزیدہ بندوں اور نبیوں کے طفیل بنی نوع انسان تک پہنچائی۔ صراط مستقیم، راہ ضلالت اور گمراہی کی تفریق بھی خدا کی مدد سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص برائی کی راہ پر گامزن ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو کوئی نیکی کی طرف ہے اس میں بھی اللہ کی مرضی اور منشا شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں کا تعین کر دیا ہے، نیکی کا راستہ بھی اور بدی کا راستہ بھی۔ اب یہ انسان کے اختیار میں بات دے دی گئی کہ وہ جو مرضی راستے کو اختیار کرے، چاہے وہ نیکی کے راستے کو اختیار کرے جو اللہ کے ولیوں کا، صوفیاء اللہ کا اور اللہ کے برگزیدوں کا راستہ ہے، یا ان لوگوں کا راستہ اختیار کرے جن پر اللہ نے اپنی لعنت فرمائی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان اپنے تمام تار علم و فضل کے باوجود ہدایت الہیہ کا محتاج ہے۔ جوں نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے ہم۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نور نظر سے تشبیہ دی کہ جس طرح
آنکھ کا نور انسان کو راستہ دکھاتا ہے اور چلتے ہوئے کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے خدا بھی توفیق اور ہدایت اس دنیا میں ہماری مددگار اور معاون ہے، وگرنہ اس دنیا میں ہم روز اول سے ہی بھٹک گئے ہوتے۔ آج نظر کو آگہی اور دل و دماغ کو برے بھلے کا شعور جو ہے وہ اسی نور ہدایت اللہ کے نور کی وجہ سے ہے۔ فلسفہ جبر کی روح سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہم اس دنیا میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، جدھر ہماری قضاء اور قدر لے جاتی ہے ہم اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ ہم مشیت ایزدی ہمیں ہماری آنکھوں کی روشنی بن کر جدھر لیے جاتی ہے ہم ادھر ہی چلتے چلے جاتے ہیں۔ جہاں ہماری زندگی کا اختتام ہونا ہے قدرت ہمیں خود بخود وہاں لے جاتی ہے، اور جس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے قدرت ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہے۔ جہاز عمر رواں پر سوار بیٹھے ہیں، سوار خاک ہیں بے اختیار بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارا ترجمہ تھا، تشریح تھی 5ویں شعر کی۔ اللہ حافظ۔